پیپلز پارٹی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے مرکزی حریف پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے آن بورڈ نہیں ہے، موقف اختیار کیے ہوئے ہے کہ اس طرح کے غیر جمہوری عمل پر یقین نہیں رکھتے۔ سر، اس خبر کی تصدیق کریں گے؟ جی بالکل، میں تصدیق کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، وہ پی ایم ایل این کا وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن میں ہی نہ آئے۔ آئی تھنک دس از رانگ، اور ہمیں ان کو الیکشن میں آنے دینا چاہیے، اینڈ وٹ ایور از دی آؤٹ کم وی ہیو ٹو ایکسپٹ۔ سینیٹر صاحب، یہ موقف کیوں پیپلز پارٹی کا ہے؟ کیا میمو گیٹ ایشو یا پھر ڈان لیگز کے معاملات کو یاد کیا جا رہا ہے جدھر سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا؟ آج امریکی سائفر ملکی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جائے گا۔ 9 مئی کی ایک ریڈ لائن عبور ہوئی ہے۔ دیکھیں جی، وہ انڈیویجول ایشوز تھے، اینڈ انڈیویجول میمو گیٹ تو خیر ایک عجیب سی چیز تھی کہ جی وہ آئی وڈ term it something like the cipher, that it never existed, and it was created because the ambassador at that time was disliked, اور ان کی جو بھی observations تھیں وہ پسند نہیں کی گئیں، اور اس کے اوپر وہ میمو گیٹ کو بنایا گیا اور کہا گیا کہ جی، حالانکہ اس میں کوئی پولیٹیکل اینگل کسی کا بھی نہیں تھا، اور آئی فیل کہ اس میں کوئی سیکیورٹی رسک کی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد ایمبیسڈر کو ہٹا بھی دیا گیا۔ تو یہ تو ایک انڈیویجول کی ایکشن کی بات تھی، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پارٹی ایز اے ہول واز سم سیکیورٹی رسک، اینڈ انڈیویجول کین بی اے سیکیورٹی رسک بٹ ناٹ دا پارٹی، اینڈ اینی وے the ambassador had really nothing to do with the party as such۔ مگر سینیٹر صاحب، آج حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا گیا، قومی سلامتی اور ملکی استحکام کو سابق وزیر اعظم نے مجروح کیا۔ اعظم نذیر تاڑ صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی، اس میں 14 سال جیل کا بھی بتایا۔ ایف آئی اے انیشیٹ کر رہی ہے اس انویسٹیگیشن کو، پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں ہے، حمایت کرتی ہے، کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو اس قسم کی کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ نیب تھی، ہم اس کو بھی اپوز کیا کرتے تھے کہ اس کو استعمال نہ کریں آپ پولیٹیکلی، اور اس قسم کے جو بھی قانون ہیں جو کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی اور ان قانون کے تحت پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرے گی، ہم نے ہمیشہ اس ٹائپ کی چیزوں کو اپوز کیا ہے، اور ہم اپوز کرتے رہیں گے ایز اے پارٹی، بیکاز یو نو لائک دے سے ون رانگ ڈز ناٹ فکس یو ڈوئنگ دا سیم۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے کوئی غلط کام کیا یا ان کی گورنمنٹ نے کوئی غلط کام کیا، تو ہمیں بھی وہ غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی نہیں کیا، مطلب بڑے ڈیفیکلٹ ٹائمز گزارے ہماری لیڈر بے نظیر بھٹو نے بھی، اور کیا کیا ان پہ نہیں کیا گیا، اور کیا کیا چیزیں نہیں لائی گئی، ان کو کسی طریقے سے ڈٹر کرنے کے لیے ایگزائل میں بھیج دیا۔ تو یہ چیزیں تو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک ایز پیپلز پارٹی وی سپورٹ دیز کائنڈ آف لاز اینڈ دیز کائنڈ آف پریکٹسز۔ تو سر، یہ کیا از خود فیصلے ہو رہے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی پر مقدمات در مقدمات کا ایک پنڈورا باکس کھلا ہے، اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ عام انتخابات میں حصہ لے پائیں گے، نہیں لے پائیں گے؟ اعظم نذیر تاڑ صاحب نے آج 14 سال کی سزا کا بتایا ہے۔ میں تو جی دیکھیں، ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کو حصہ لینا چاہیے، اور تارڑ صاحب کا یہ پرسنل ویو ہے، سزا وزا تو یہ تو کورٹ کا کام ہے دینا، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کس کو کتنی سزا ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حصہ لینا چاہیے، وائی ناٹ، وائی شوڈنٹ دے پارٹیسپیٹ؟ اور یہ کہنا کہ جی وہ ایز اے پارٹی اس کو بین کیا جائے، ان کے لوگوں کو بین کیا جائے، میں سمجھتا ہوں یہ دس از ناٹ رائٹ۔ اور یہ سب باتیں میرے ویو میں ایک الیکشن کو آپ خراب کرنے جا رہے ہیں، یہ سب باتیں کر کے۔ وی شوڈ لیٹ دی الیکشن بی ایز اٹ از، اور اگر کوئی چیز غلط ہوئی ہے، کوئی کیس ہے کوئی، تو لیو اٹ ٹو دا کورٹس۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کس کو کتنی سزا ملے گی۔ سر، آن اندر نوٹ، منگل کو جاری ہونے والی آئی ایم ایف کی دستاویز میں اس پروگرام کے اہداف بھی بڑے واضح طور پہ سامنے رکھے گئے، کہ جن میں سے بہت سے جیسے کہ انرجی، توانائی کی قیمتوں میں اضافہ براہ راست عوام پر بوجھ ڈالے گا، بلکہ
چیخیں نکال دے گا. بجلی کے بلوں میں اب آپ لوگ ٹیلی ویژن فیس کے ساتھ ساتھ ریڈیو فیس بھی شامل کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں. آج آپ کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا جہاں یہ بتایا گیا پہلی 35 روپے ٹی وی اور اب 15 روپے ریڈیو فیس بھی آپ عائد کریں گے اب بلوں کے اندر. جی اس پہ دیکھیں 35 روپے تو آلریڈی تھی ٹی وی فی جو ہے وہ دیٹ واز آلریڈی دیر. یہ کوئی نئی فی نہیں ڈالی گئی. پلی یہ تھی کچھ ممبرز کی کہ ٹی وی کے لیے تو ہم نے یہ فی رکھی ہے مگر ریڈیو کے لیے ہم نے کچھ نہیں رکھا اور ریڈیو از فیسنگ پرابلمز اینڈ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ اماؤنٹ رکھنی چاہیے. تو یہ جنرل کنسنسس تھا سارے ممبرز کا کہ ریڈیو کے لیے 15 روپے ہم رکھیں. کچھ لوگوں کا ایڈوائز تھا کہ یہ پروونشل لیول پہ رکھیں, کچھ کی ایڈوائز تھی کہ یہ فیڈرل لیول پہ رکھیں. تو کنسنسس یہی ہوا کہ جی یہ فیڈرل لیول پہ اس کو رکھا جائے.